اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں کو بہت بہت السلام علیکم۔ دوستوں، آج کا کوئی تازہ خبر نامہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آج کے جو حالات واقعات ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی آپ کے کمنٹس بھی چاہیے اور آپ کو تبصرہ بھی پیش کر رہا ہوں۔ دوستوں، آج سب سے پہلے تو رانا ثناء اللہ صاحب کی جو بیل ہے اس حوالے سے آج ہم امید کر رہے تھے کہ شہریار افریدی منسٹر جو کہتا تھا کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے اور مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، اور یہ اس طرح کے جھوٹے بیانات دے کے میں حیران ہوں کہ اتنا بڑا اب مولوی صاحب جو ہے وہ قرآن اور اللہ کو بیچ میں لا کے تو اتنا جھوٹا کیس بنایا جس کا ایک بھی ثبوت وہ نہیں دے سکا۔ سب سے پہلے تو 21 کلو ہیروئن کو جو برآمد شو کیا، پھر بعد میں وہ 15 نکل آئی، اور اس طرح اتنے بڑے جھوٹ اس نے بولے اور آج وہ سامنے نہیں آیا۔ اس کی جگہ جو ہے فردوس عاشق اوان، ایز یوزول ماسی فردوس عاشق اوان، وہ میڈیا پہ آئی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ لاہور ہائی کورٹ نے عجلت میں فیصلہ کر دیا ہے، ابھی ثبوت ہم نے دینے تھے، اور یہ اپنی مثال آپ فیصلہ ہے، اور اس طرح کی انہوں نے کنٹیمپچوس یعنی توہین والی زبان استعمال کی ہے، توہین والی، فردوس عاشق اوان۔ اور آپ کو پتہ ہے فردوس عاشق اوان کو پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کنٹیمپٹ کا نوٹس مل چکا ہے، تو یہ آج الحمدللہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے اور ان کے اوپر جو جھوٹا الزام لگایا گیا تھا وہ ثابت ہو گیا ہے، تو وہ باہر آ گیا ہے۔ البتہ رانا ثناء اللہ کی بیوی نے کہا ہے کہ بھئی یہ جو 6 مہینے رانا ثناء اللہ اندر جیل میں رہا ہے اس کا حساب کون دے گا۔ تو دوسری بڑی خبر دوستو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اب باری آ گئی ہے، اور شہباز شریف صاحب کو حتمی نوٹس، فائنل نوٹس نیب نے جاری کیا ہے، اور ان کو 7 جنوری کے لیے بلایا ہے کہ آپ آ کے پیش ہوں، ورنہ آپ کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ بھی ظاہر ہے نیب تو اپنی کارروائیاں کر رہی ہے، کیونکہ نیب کا مطلب نیازی ہے، تو نیب اپنی کارروائیاں کر رہی ہے۔ وہ تو نیازی صاحب نے ان کو بند کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ عدالتوں سے تھوڑا سا ریلیف ملا ہے۔ یہ ریلیف دوستوں پہلے بھی مل جانا تھا اگر ثاقب نثار چیف جسٹس آف پاکستان اپنا میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنا گند نہ گھولتے اور اپنی جانبداری اور سارا کچھ اس کا بھی نیازی کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا وہ نہ کرتے، تو نہ نواز شریف نائل ہوتے، نہ نواز شریف کی حکومت ختم ہوتی، اور نہ یہ مصیبتیں آج ہمیں دیکھنی پڑتی جو اس نئی حکومت میں ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہیں۔ تو یہ جو عدالتیں ان کو سکون دے رہی ہیں، تھوڑا بہت لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں، اور نیازی نے گرفتاری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کو 7 جنوری کا حتمی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ دوسرا دوستو آپ کو یہ بتاؤں کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ میں 24 کو پیش نہیں ہوں گا، تو اس نے یہ کہا ہے کہ میں 15 جنوری کو پیش ہوں گا۔ 24 کو ظاہر ہے جی 24 دسمبر کو وہ کیسے پیش ہو سکتے ہیں؟ 27 دسمبر کو اپنی والدہ محترمہ بے نظیر شہید کی برسی منا رہے ہیں، تو وہ کس طرح پیش ہو سکتے ہیں؟ یہ ان کی بدنیتی ہے، یہ بدنیتی کا نوٹس تھا، تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ تو انہوں نے 15 جنوری کو پیش ہونا ہے، بلاول بھٹو نے لکھ کے دیا ہے، لیکن افسوس کہ آج نیب والوں نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے کہ بلاول بھٹو نے ہمیں انکار کیا ہے اور ہمیں چیلنج کیا ہے، اور ہم اپنا وہ دیکھیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ تو دوستو وہ چاہ رہے ہیں کہ 27 دسمبر سے پہلے جو ہے نا بلاول بھٹو کو گرفتار کرنے کا بہانہ ہونے چاہیے، حالانکہ انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ 15 جنوری کو میں پیش ہوں گا۔ یہ آج کی اپڈیٹ ہے۔ دوسری دوستو اپڈیٹ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا آج کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اور انہوں نے یکسر اس کو مسترد کر دیا ہے کہ ہم نے مریم نواز صاحبہ کو باہر نہیں جانے دینا۔ یہ عمران خان کی زیر نگرانی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، تو ادھر سے تو ہمیں امید بھی یہی تھی، ٹھیک ہے۔ اب البتہ انشاءاللہ پرسوں جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا ادھر کیس لگا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ میں 2 ججوں کے پاس، تو وہاں انشاءاللہ امید ہے
کہ وہاں پہ جو ہے نا یہ ان کی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ان کا نام ختم کر دیا جائے گا، اور مریم ایک دفعہ پھر اپنے بیمار والد کی بیمار پرسی کے لیے ان کے پاس موجود ہوں گی۔ ہم بھی دعا کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دوستو اگلا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ احسن اقبال کے حوالے سے آج بڑی دلچسپ بات جو ہے نا وہ پراسیکیوشن میں کی گئی ہے۔ دیکھیں ان کے جو مدعی ہیں انہوں نے آج بیان دیا ہے کہ ہم نے احسن اقبال کو کرپشن میں نہیں پکڑا۔ دیکھ لیں، کل کا کرپشن کہہ رہے تھے نا، آج جب ریمانڈ لینے کے لیے وہ عدالت میں پیش ہوئے تو نیب کے پراسیکیوٹر نے کہا کہ ہم نے ان کو پیسوں کی کرپشن میں نہیں پکڑا، البتہ اختیارات کے ناجائز استعمال میں پکڑا ہے۔ اس کا تو ان کا ڈومین ہی نہیں ہے، نیب کا تو ڈومین ہی ہے کہ کرپشن کے پیسے واپس کیے جائیں۔ جب کرپشن نہیں ہے تو نیب کا تو یہ قانون ہی نہیں ہے، نیب کا تو اختیار ہی نہیں بنتا کہ نیب کہے جی آپ نے اختیارات زیادہ استعمال کیے یا کم استعمال کیے، تھوڑے کیے یا زیادہ استعمال کیے۔ یہ نیب کا نہیں ہے، نیب کا ہے کہ پیسوں کی ریکوری والا کوئی کیس ہو تو یہ تو کیس ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور 13 دن کا اس کا ریمانڈ آج ملا ہے احسن اقبال صاحب کو، اور میں آپ کو انشاءاللہ یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ 13 دن کے ریمانڈ کے بعد انشاءاللہ 14ویں دن جو ہے ان کی بیل دائر کر دی جائے گی، اور وہ بھی اسی طرح رانا ثناء اللہ کی طرح بیل میں وہ نکل آئیں گے۔ اب احسن اقبال کے اوپر کل جو ان کے ایک منسٹر ہیں کراچی کے، واڈا کا سنا ہوا ہے نا آپ نے، وہ بھی بہت ہی منہ پھٹ قسم کا انسان ہے۔ اس نے کل کیا کہا ہے؟ اس نے سیم وہی فکرہ کہا ہے کہ جو پرویز مشرف کے فیصلے میں عدالت نے لکھا تھا کہ ان کو اگر وہ زندہ نہ ملیں، اگر وہ زندہ گرفتاری نہ دیں پرویز مشرف، تو ان کو علامتی طور پہ ڈی چوک میں اس کو 3 دن لٹکایا جائے۔ تو واڈا نے، اور کتنا واویلا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ ہر جگہ، اور یہی سیم لفظ جو ہے نا اس واڈا نے احسن اقبال کے بارے میں کہے ہیں کہ ان کو، یہ بہت بڑے ڈاکو ہیں، ان کو 3 دن تک ڈی چوک میں لٹکایا جائے۔ تو یہ بڑا قابل مذمت بیان ہے، اور جس سے ان کی دہشت اور ان کی یہ مائنڈ سامنے آتا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ دوستو پی ٹی آئی میں جو تین آدمی ہیں نا وہ ایک ہی کام کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، 3 آدمی، جن میں آپ کو بتا دوں مراد سعید، زلفی بخاری اور واڈا، یہ ایک ہی نسل کے بندے ہیں، ان کو ایک ہی مقصد کے لیے رکھا گیا ہے، اور ان کا ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے عمران خان کو گمراہ کرنا ہے، عمران خان کو گمراہ کرنا ہے۔ یہ تینوں بہرحال ایک ہی کام کے لیے، یہ ذہن میں رکھ لیں، زلفی بخاری، مراد سعید اور واڈا، یہ والے۔ تو یہ سارے آج کے جو تبصرے ہیں میں نے آپ کو بتائے ہیں کچھ، اور اس کے اوپر آپ ایک اور چھوٹا سا وہ بیان ہے کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، سابق وزیر اعظم، ان کے لیے دعا کی میں نے آپ سے اپیل کرنی ہے، کیونکہ ان کے پتے میں جو ہے نا پھر دوبارہ تکلیف ہوئی ہے، اور ان کو آج جیل سے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ ان کی جو ہے نا سرجری ہوگی اور ان کا دوبارہ آپریشن ہوگا۔ تو ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ضمانت میں دیکھ لینا، وہ بھی باہر آ جائیں گے۔ اور یہ بدنیت حکومت کی نیت چونکہ بد ہے، اس لیے ہر اچھا کام بھی ان سے برا ہو رہا ہے، جیسے ترکی ملیشیا والا کام ہوا ہے، جیسے یہ آج کل گیس نہیں مل رہی، مہنگائی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ آج کا ساری تبصرہ تھا جو میں نے آپ کے اوپر بلانا تھا۔ اور ایک آخری چیز جو میں اس حکومت کی، جس میں میں کہتا ہوں کہ ایف آئی آر ہونی چاہیے ان کے لوگوں کے اوپر، کہ انہوں نے ہمارے بلدیاتی نظام جو پنجاب میں کتنے عرصے کے بعد بحال ہوا تھا، اس کو آتے ہی عمران خان نے اپنے آرڈیننس کے ذریعے اور اپنے آرڈر کے ذریعے ختم کیا، اور سال ہونے کو ہے اس کو دوبارہ الیکشن بھی نہیں کرایا، اور جو گلی محلے میں تھوڑے بہت کام ہوتے تھے وہ نہیں ہو رہے۔ اس لیے جو ہے لاہور کوڑا کرکٹ کا میدان بنا ہوا ہے، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر پڑے ہیں، اور یہ جو بلدیاتی الیکشن نہ کروانا یہ بھی مجرمانہ غفلت ہے، مجرمانہ غفلت ہے، ٹھیک ہے۔ جو ایک کام پہلے کا ہوا تھا اچھا کام، اس کو بھی عمران نیازی صاحب نے آ کے ختم کر دیا ہے۔
تو باقی دوستو آپ سے کل 25 دسمبر ہے، ہم ایڈوانس جو ہے وہ قائد اعظم کی پیدائش پہ آپ لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں، اور قائد اعظم کی پیدائش کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کی بھی پیدائش کا دن ہے۔ 70 سال کے نواز شریف ہو گئے، ان کی دعا، ان کی صحت کے لیے بھی دعا ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت کی دعا اور نواز شریف صاحب کی صحت کی دعا آپ سب نے کرنی ہے۔ باقی اللہ حافظ۔ آپ جو چینل سبسکرائب کر رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، بڑا تیزی سے ایسے ہمارا چینل انشاءاللہ جا رہا ہے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔